بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں پچھلے پارٹ میں آپ نے جانا کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن کیسے پورا شوب دور میں گزرا، اور پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ابا اور امی جان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب آپ بالکل اکیلے رہ گئے تھے۔ پھر ایک دن آپ کو ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوتی ہے اور یہیں سے آپ کی دنیا بدل جاتی ہے۔ آپ اپنا سب کچھ بیچ کر اللہ کی راہ میں لٹا دیتے ہیں اور پھر پورب کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے روحانیت کی منزلیں کیسے عبور کی، کیسے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ہندوستان کا راجہ بنایا گیا اور کس نے بنایا۔ یہ سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستوں، علوم ظاہری حاصل کرنے کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ مرشد کامل کی تلاش میں نکلے۔ اب آپ کا رخ عراق کی طرف تھا۔ راستے میں نیشا پور کا شہر تھا جس میں حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ابھی تک ایک عام طالب علم کی حیثیت سے حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے، مگر شیخ نے جب آپ کی طرف کوئی دھیان نہ دیا تو خواجہ صاحب کئی بار عقل نے فریب کیا کہ یہاں پر تیرے مقدر کا کچھ بھی نہیں ہے، کسی دوسرے آستانے پر چلا جا۔ خیالات کی یہ سرکشی بڑی خوفناک تھی، لیکن آپ نے ہمت سے اس پر قابو پا لیا اور مسلسل خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہے۔ پھر ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اپنی خواہش کا اظہار کر دیا۔ میری دلی تمنا ہے کہ حضور مجھے مستقل غلامی کا شرف بخشیں۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا اشارہ ولایت کی طرف تھا۔ اس کے جواب میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے بیٹا، مجھ سے اپنا ہی بوجھ نہیں اٹھتا تو پھر تمہارا بھاری بوجھ میں کیسے اٹھاؤں گا۔ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو ٹالنا چاہتے تھے، مگر خواجہ صاحب ضد کر رہے تھے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کے سینکڑوں غلام ہیں نا، وہاں پر ایک غلام کے اضافے سے کیا فرق پڑ جائے گا۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا دامن سمیٹتے ہوئے کہا کہ یہ سب کے سب خوش فہمی میں مبتلا ہیں۔ یہ لوگ مجھے مرشد کامل سمجھتے ہیں، مگر ان نادانوں کو کیا خبر کہ ان کا پیر تو خود منزل کی تلاش میں ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، ان لوگوں کی طرح میں بھی آپ سے حسن ظن رکھتا ہوں۔ یہ بات سن کر حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، اور پھر شیخ نے آپ کو اپنے حلقہ ارادت میں شامل کر لیا۔ دوستوں، حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں تقریباً 2.5 سال تک حاضر رہے۔ شیخ جہاں بھی چاہتے آپ غلاموں کی طرح ساتھ رہتے، ساری رات محض اس خیال سے جاگتے کہ کہیں پیر و مرشد کو کسی چیز کی ضرورت نہ پیش آ جائے۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے آپ کی جذبہ خدمت گاری میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ ان کے آس پاس بھیڑ لگاتے رہیں۔ یہی وجہ تھی کہ آپ نے جان بوجھ کر کرامتیں دکھانا بند کر دی، لوگوں سے اپنے کرشمے چھپانے لگے، اپنے کمالات پر پردہ ڈال دیا۔ لوگ آپ کا نام سن کر دور دور سے آتے تھے، مگر جب شیخ سے کسی کرشمے اور کرامت کا اظہار نہ ہوتا تھا تو مایوس ہو کر لوٹ جاتے تھے۔ پھر یہ قصے عام ہونے لگے کہ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ ایک دنیا دار شیخ ہیں، ان کا روحانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خود حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے پیر و مرشد کے شب و روز کا بغور مشاہدہ کرتے، اور عجیب اتفاق تھا کہ آپ نے اس طویل مدت میں شیخ کی کوئی کرامت اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی۔ پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سے مرید اس بات پر خفا ہو کر چلے گئے کہ انہیں ابھی تک دست غیب حاصل نہیں ہوا تھا۔ ان مریدوں کے خیال میں شیخ ظاہری علم تو رکھتے تھے، لیکن انہیں باطنی علم سے کوئی نسبت نہیں تھی۔ یہ بڑے نازک لمحات تھے۔ کہنے والے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کہا کرتے تھے کہ کیوں اپنا وقت برباد کر رہے ہو، یہاں کچھ نہیں ہے، کوئی اور دروازہ دیکھو۔
خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بدگمانوں کے اس گروہ کو سخت ترین جواب دیتے اور پھر انتہائی ذوق و شوق سے اپنے شیخ کی خدمت میں مشغول ہو جاتے۔ ایک بار حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ شہر سے باہر تشریف لے گئے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ آپ ہر وقت پیر و مرشد کے ساتھ رہتے۔ اس مرتبہ بھی دوران سفر آپ اس طرح شیخ کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے کہ جیسے کوئی غلام اپنے آقا کے ہمراہ ہو۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کا تمام سامان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر تھا، اور آپ اس خوش نصیبی پر اس قدر خوش تھے جیسے دونوں جہاں کی دولت ہاتھ آ گئی ہو۔ شیخ نے ایک غیر آباد علاقے میں قیام کیا، پھر بڑے عجیب سے لہجے میں خواجہ صاحب سے فرمایا، معین الدین، ساری دنیا چلی گئی ہے، اب تم بھی چلے جاؤ۔ اگر ہمارے پاس کچھ ہوتا تو لوگ اس طرح خالی ہاتھ کیوں لوٹ جاتے؟ آج حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے بات کرنے کا انداز ہی کچھ اور تھا۔ تم کئی سال سے ناکام و نامراد بھٹک رہے ہو، مگر تم نے کیا پایا؟ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ رو پڑے اور بولے، شیخ اب میں کہاں جاؤں گا؟ میرا آپ کے سوا دنیا میں کون ہے؟ خواجہ صاحب کہہ رہے تھے اور روتے جا رہے تھے، اب تو میں ایک کا ہو چکا ہوں، اب مجھے دوسرے کے در پر آواز لگاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جواب سن کر حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ بے قرار ہو گئے اور آپ کو سینے سے لگا کر انتہائی رقت آمیز لہجے میں دعا فرمائی، اے رب ذوالجلال، معین الدین کو قبول فرما لے، اس نے بے سر و سامانی کے باوجود مجھے نہیں چھوڑا، تو بھی اسے زمین پر تنہا نہ چھوڑ۔ ابھی دعا کے الفاظ ختم بھی نہیں ہوئے تھے کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نور کی بارش میں نہا گئے۔ ایک تیز شعاع دل و دماغ کو روشن کرتی چلی گئی، یہاں تک کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے سے تمام پردے اٹھ گئے۔ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو الگ کرتے ہوئے پوچھا، معین الدین بتاؤ کیا دیکھ رہے ہو؟ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، شیخ کے صدقے میں عرش سے لے کر تحت الثری تک دیکھ پا رہا ہوں۔ خواجہ صاحب زارو قطار رونے لگے، پھر شیخ نے فرمایا، اللہ کا شکر ہے کہ تم سیراب ہو گئے، ورنہ عشق کے جنگل میں لوگ ایک ایک بوند کو بھی ترس جاتے ہیں۔ پھر دونوں سفر کا ارادہ کر کے واپس نیشا پور تشریف لے آئے۔ دوستوں، در حقیقت یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک لمبی آزمائش تھی جو کہ کم و بیش 2.5 سال تک چلتی رہی۔ دیکھنا تھا کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سے کس قدر محبت کرتے ہیں، اور جب یہ 2.5 سال گزر گیا تو اس کے بعد حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سے بے شمار کرامات ظاہر ہوئی، اور پھر وہ تمام لوگ جو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑ کر چلے گئے تھے سب لوٹ آئے۔ ہزاروں افراد نے ایک نگاہ کرم کی بھیک مانگی، مگر حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے رہے، جو کچھ میرے پاس تھا میں نے سب معین الدین کے حوالے کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر مکہ مکرمہ میں حاضر ہوئے، اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد شیخ نے بلند آواز میں فرمایا، الہی، معین الدین حاضر ہے، اپنے اس عاجز بندے کو شرف قبولیت عطا فرما۔ جواب میں غیب سے ایک آواز سنائی دی، ہم نے اسے قبول کر لیا ہے، بے شک یہ معین الدین ہے، یعنی دین کا مددگار ہے۔ مکہ مکرمہ میں ٹھہرنے کے بعد شیخ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں مدینہ شریف حاضر ہوئے۔ پھر جیسے ہی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچے، شیخ کامل عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دیا، آقائے نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حضور سلام پیش کرو۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے گداز قلب کے ساتھ لرزتی ہوئی آواز میں کہا، السلام علیکم یا سید المرسلین، یعنی اے رسولوں کے سردار، آپ پر سلامتی ہو۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سلام کیا
تو وہاں موجود تمام لوگوں نے سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے جواب آیا، وعلیکم السلام یا سلطان الہند، یعنی اے ہندوستان کے بادشاہ، تم پر بھی اللہ کی سلامتی ہو۔ اس کے بعد شیخ نے حضرت خواجہ صاحب کو مبارکباد دیتے ہوئے فرمایا، معین الدین تم بہت خوش نصیب ہو، تمہیں دونوں مقامات پر قبولیت کی سند عطا ہوئی ہے۔ آنے والے دور میں ہندوستان کے بت خانے تمہاری سرگرمیوں کا مرکز بنیں گے۔ اگرچہ وہاں کفر کی گہری تاریکی بھی پھیلی ہوئی ہے، لیکن آخرکار تم وہاں اسلام کا چراغ روشن کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے، اور اتنے بڑے ملک میں تم ہی بادشاہ کہلاؤ گے جسے دربار رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بادشاہت کا تاج بخشا گیا ہو۔ وہ ہند کے تمام بادشاہوں پر غالب آ کر ہی رہے گا۔ شیخ کا فرمان سننے کے بعد خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ شریف کی مٹی کو چوم لیا اور روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جالیاں پکڑ کر رونے لگے۔ روتے روتے یہ حالت ہوئی کہ آپ کی ہچکیاں بند گئی، اور اس یاہو زاری کے درمیان حضرت خواجہ صاحب نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، تیرا غلام ہوں، اسی لیے تو بادشاہ کہلاتا ہوں۔ دوستو، ہم خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر کئی پارٹس میں ویڈیوز اپنے چینل پر اپلوڈ کریں گے۔ اگر آپ نے پہلا پارٹ نہیں دیکھا تو ضرور دیکھ لیجئے، یہ دوسرا پارٹ تھا۔ اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے، تاکہ جو لوگ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرتے ہیں وہ خواجہ صاحب کے بارے میں جان سکیں۔ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ کو ہمیشہ ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔